رات دیر تک کی شادیاں انسان کو تھکا کے رکھ دیتی ہیں۔ اس پر اگر شادی ہال اگر شہر سے دور ہو تو تھکا دینے والا سفر انسان کو کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم میاں بیوی بچے بھی شادی کی تقریب سے واپس لوٹ رہے تھے۔ انور بہت سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے، لیکن گاڑی ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ انور کو لگا جیسے ٹائر کی ہوا کم ہو گئی ہے۔ گاڑی تیز سپیڈ سے جا رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے ایک فقیر گاڑی کے سامنے آ گیا۔ انور نے بریک پر پاؤں پوری قوت سے دبایا تھا۔ گاڑی کے ٹائر چڑچڑاہٹ کی آواز سے رکے تھے۔ بچے پچھلی نشست پر سو چکے تھے۔ میں انور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اچانک سے گاڑی کے رک جانے پر میرا سر گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچا تھا۔ وہ فقیر اب بھی گاڑی کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ میرا جی چاہا اس فقیر کو کھری کھری سنا دوں۔ اگر بریک لگانے میں دیر ہو جاتی تو وہ گاڑی سے بری طرح سے ٹکرا جاتا۔ کالے رنگ کا جھولا پہنے ہاتھ میں کشکول لیے وہ میری کھڑکی کی جانب ہی آیا تھا۔ اس نے اندھیری رات میں میری گاڑی کی کھڑکی بچائی۔ اتنی دیر میں انور گاڑی سے نیچے اتر کر اس فقیر کے پاس چلے گئے۔ غصہ تو مجھے بھی اس پر بہت تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور باہر نکل گئی۔ وہ اپنا کشکول لیے انور سے پیسے مانگ رہا تھا۔ صاحب جی، غریب کی خالی کشکول میں کوئی صدقہ خیرات ڈال دو، میں بہت مجبور ہوں۔ اس کے اجڑے حلیے کو دیکھ کر میں نے اس کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کیا اور اپنے پرس میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس فقیر کے خالی کشکول میں رکھ دیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو کچھ پل کے لیے دیکھتا ہی رہا، پھر کہنے لگا، تم وہی ہو نا؟ یہ کہنے کے بعد وہ میرا 500 کا نوٹ مجھے واپس دینے لگا۔ کہنے لگا اسے اپنے پرس میں رکھ لو، بس مجھے تھپڑ مارو، مجھے پیٹو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بال نوچنے لگا، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ اس کا یہ دیوانہ پن دیکھ کر میں ڈر کر انور کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، انور آپ یہاں سے واپس چلیں، نہ جانے یہ کون ہے، اس سناٹے میں یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ انور بھی میری بات سمجھ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ فقیر ابھی بھی خود کو مارے جا رہا تھا۔ انور نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا لی۔ نہ جانے وہ فقیر کون تھا؟ وہ پاگل تھا جو ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ اگلے روز میری ملازمہ نے مجھ سے کہا کہ باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں جب باہر گئی تو وہی فقیر گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں ڈر سی گئی تھی۔ اسے کیسے میرے گھر کا علم ہوا تھا؟ میں بہت خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ہی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوف کے مارے گیٹ بند کرنا چاہا تو اس فقیر نے آگے ہاتھ کر کے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ اس کے ہاتھ پر وہ چیز دیکھ کر تو میری روح ہی کانپ اٹھی تھی۔ میں بہت سیدھی سادی عام سی لڑکی تھی۔ مجھے اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا تھا مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی موج میں رہتی، کالج سے سیدھا گھر آتی اور گھر سے سیدھی کالج۔ گھر آ کر کھانا کھا کے سو جاتی تو رات کے کھانے کے وقت اٹھ کر امی کا ہاتھ بٹا دیتی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں چھوٹی تھی، بڑی بہن کی منگنی ہو چکی تھی، 1-2 سال میں شادی ہونی تھی۔ میں اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، مگر امی ابو کو بہت شوق تھا مجھے پڑھانے کا، اس لیے محنت کر کے پاس ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن دوستوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ ایک لڑکا کھڑا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھا اور نظر انداز کر کے وہاں سے گزر گئی۔ اگلے دن پھر وہی لڑکا راستے میں کھڑا نظر آیا۔ میں نے دیکھا، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری طرف ہی دیکھ کر مسکرایا۔ پھر وہ لڑکا روز وہاں کھڑا نظر آتا۔ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ کہتا کچھ نہ تھا کیونکہ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ ایک دن میرا ایک پیریڈ رہتا تھا تو جلدی سے نکل آئی۔ مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا تو میں پیدل ہی آتی تھی۔ وہ لڑکا کالج سے دور کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں چلتی گئی۔ اس نے مجھے اکیلے آتا دیکھ کر مجھے روکا۔ سنو، اس نے کہا تو میں رک گئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا ہے؟ کون ہو تم؟ اور روز کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہارے لیے۔ میں گھبرا گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سائرہ۔ میں حیرت میں پڑ گئی، وہ تو میرا نام بھی جانتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، نام جاننا کون سا مشکل کام ہے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں۔
یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری نیندیں اڑ گئی ہیں، میرا چین کھو گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں میری محبت کا جواب تم بھی محبت سے دو۔ یہ سن کر میں رکی نہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ چلنے لگی، وہ پکارتا ہی رہ گیا، رکو تو، لیکن میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر دوائی لی اور سو گئی۔ رات کو طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اسی لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے اپنا نام عامر بتایا تھا۔ اس کو سوچتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکا مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا اور مجھے برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر روز ہی وہ راستے میں ملتا، مسکراتا، اشارے سے سلام کرتا اور میں شرما جاتی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے خط دینے لگا اور میں گھر آ کر اس کے خط پڑھتی، پھر چھپا کے رکھ دیتی۔ پھر میں بھی اسے خط کے جواب لکھ کر دینے لگی۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں، میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ پہلی محبت کا یہ احساس مجھے پورا دن سرشار کیے رکھتا۔ ہم راستے میں روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور بات چیت خط و کتابت کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے خط میں لکھا کہ ہم کب تک آخر خط ہی لکھتے رہیں گے، اب ملو مجھ سے، ہم دونوں کو کہیں ملنا چاہیے۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں، مگر یہ ممکن نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے لکھا تم آج کالج آ جانا، وہاں سے میرے ساتھ چلنا، پھر میں تمہیں چھٹی کے وقت کالج چھوڑ دوں گا۔ میں مان گئی۔ اگلے دن میں کالج کے لیے نکلی تو وہ کالج کے قریب کھڑا اپنی بائک لے کر موجود تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک پارک میں لے گیا۔ وہاں مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ کئی وعدے کیے، بہت قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی شدتوں کو دیکھ کر مجھے خود پر رشک آنے لگا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ کوئی لڑکا میری زندگی میں آئے گا اور بے تحاشا محبت کرے گا۔ میں بہت خوش تھی۔ اس دن گھر آ کر بار بار مسکراتی، اس سے بات کیے بنا رہ نہیں پاتی۔ بس وہی مجھے ہر جگہ نظر آتا۔ گھر میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر اکثر ہم ملنے لگے، پہلے پارکوں میں، پھر ہوٹل میں، اور ایک دن وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ میں گھبرا کر بولی عامر، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بولا تم اندر تو چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لایا تھا۔ محبت اور لگاوٹ بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں بہت جلد گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اور پھر میں بھی اس کی باتوں میں آ کر اپنا آپ تک گوا چکی، کیونکہ میں اس کی محبت میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ گھر آ کر میں بہت روئی اور پچھتائی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں کسی کے پیار میں اس حد تک کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن اگلے دن عامر نے پھر سے مجھے اپنی محبت کا یقین دلا کر سب کچھ بھلا دیا۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جسم بے جان سا ہو رہا تھا۔ ایک دن کالج میں چکرا آیا اور میں گر گئی۔ میری دوست مجھے قریب کے کلینک میں زبردستی لے گئی، جہاں میرے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے ہسبینڈ کا نام پوچھا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے سہیلی کی طرف دیکھا۔ میری سہیلی بولی ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو کنواری ہے، شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ بچہ؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ یہ سن کر سر گھوم گیا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری سہیلی فرح مجھے کلینک سے باہر لے آئی اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا اور تسلی دیتے ہوئے بولی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس راز کو راز ہی رکھوں گی۔ اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ سوال جواب کروں۔ اس نے مجھے گھر تک چھوڑا اور چلی گئی۔ گھر پہنچ کر میں اپنے بستر پر گر کر بہت روئی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اب میں کسی کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ اپنے گھر والوں سے کیا کہوں گی؟ تو اس وجہ سے میری طبیعت اتنے دن سے خراب تھی۔ دماغ پھٹ رہا تھا، سوچ سوچ کر آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن میں عامر سے ملی اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہوا، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا، تم اپنے گھر میں بات کرو، وہ نہ مانے تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ پھر سے مجھے خواب دکھانے لگا۔
اس دن میں نے کالج میں فرح کو سب کچھ بتا دیا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں۔ ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے تھے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس تم اس لڑکے سے کہو کہ جلد از جلد تمہیں بیاہ کر لے جائے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ابھی اس بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کچھ مہینے گزر گئے تو چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہا ہے۔ آج میں گھر میں بتاؤں گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا، امی میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ لوگ رشتہ مانگنے آنا چاہتے ہیں۔ امی یہ سن کر بہت غصہ ہوئیں کہ اب تم خود لڑکا پسند کرو گی، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ خبردار جو کوئی وہاں سے آیا منع کر دو انہیں۔ ابھی تمہیں آگے پڑھنا ہے، شادی کے چکر میں نہیں پڑنا۔ ہم دیکھ بھال کر اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کریں گے۔ میں نے منہ کھولا تو امی بولیں بس مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ اب میں کیا کرتی؟ دوسرے دن عامر کو بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا کہ اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تم امید سے نہ ہوتی تو انتظار کر لیتا، لیکن اب ایسی حالت میں کورٹ میرج ہی واحد حل ہے اس مسئلے کا۔ تم ایسا کرو، آج رات اپنا ضروری سامان لے کر تیار رہنا، ہم رات کو بھاگ کر صبح کورٹ میں شادی کر لیں گے۔ میں اس کی بات مانتی نہیں تو کیا کرتی؟ بدنامی ویسے بھی میرا مقدر بن چکی تھی۔ اس رات میں نے اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب سو گئے تو ہمت کر کے بیگ اٹھایا اور چوری سے نکل آئی۔ باہر نکڑ پر عامر بائک لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بائک پر بیٹھ کر اس کے ساتھ نکل آئی، بہت دور۔ بائک اس نے ایک بنگلے کے پاس روکی اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بولا کہ اس کے دوست کا گھر ہے، آج رات ہمیں یہیں رکنا پڑے گا۔ میں اندر داخل ہوئی، وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں لے کر آیا اور وہاں ایک خرانٹ قسم کی عورت بیٹھی تھی، پان چبا رہی تھی۔ لے آئے لڑکیاں عامر؟ عورت عامر سے بولی۔ دیکھ لو۔ عامر کمینے پن سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے پیسے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جو حیران پریشان کھڑی تھی، کبھی اس عورت کو کبھی عامر کو دیکھ رہی تھی جو عورت سے پیسے وصول کر رہا تھا۔ میں چلائی، یہ سب کیا ہے اور تم اس عورت سے کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ عامر پیسے لے کر بنا بات کیے چلتا بنا۔ میں اس کے پیچھے لپکی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ عورت اٹھی اور بولی، وہ تمہیں بیچنے آیا تھا۔ میرا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ بولی، تمہارا سودا کر کے چلا گیا ہے وہ، اب تم میرے کوٹھے کی رونق ہو، جیسا میں کہوں گی ویسا کرو گی تم۔ اس نے میرے سر پر دھماکہ کیا۔ میں چلانے لگی، نہیں چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا جہاں چیخ چیخ کر اور رو رو کر میری حالت خیر ہو گئی تھی۔ عامر نے مجھے ورغلا کر مجھے دھوکہ دیا۔ عورت بتا رہی تھی کہ وہ پہلے بھی 2 لڑکیاں اس کو بیچ چکا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا، عزت بھی گنوا چکی تھی اپنی، اور اب یہ کوٹھے کی ذلت اس گندگی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کو بہت پیٹا، آوازیں دیں، مجھے جانے دو، مگر وہ لوگ ایسی چیخو پکار کے عادی تھے، کسی نے نہیں سنی میری آواز۔ تھک ہار کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اس عورت کا خاص چمچہ اور لڑکیوں کا دلال جس کا نام اشرف تھا، میرے لیے کھانا پانی دے کر جاتا روز اور سمجھاتا کہ ضد نہ کر بات مان لے۔ کبھی کبھی مجھے مارتا بھی تھا۔ آج بھی کھانا لایا، میں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا اور اس سے کہا کہ مجھے باہر آنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، جیسا تم لوگ چاہتے ہو ویسا کروں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے کھانا کھانے کے بعد باہر لے آیا۔ وہ عورت بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ایک لڑکی جس کا نام زینت تھا، اسے بلا کر کہا کہ سائرہ کو سب کچھ سکھا دے، اس کا حلیہ درست کر، کھانے پینے کا خیال رکھ، یہ امید سے ہے۔ زینت بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ چند دن میں اس سے میری دوستی ہو گئی، وہ بھی حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچی تھی۔ میری طرح اس نے اپنا قصہ مجھے سنایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنی طرح اس کوٹھے میں بازاری عورت نہیں بننے دے گی، موقع دیکھ کر مجھے نکال دے گی۔ اس کی باتیں سن کر کچھ تسلی ہوئی، مگر اشرف کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ہر لڑکی پر کڑی نظر رکھتا تھا، لیکن ایک دن ایک نئی لڑکی آئی تھی اور اشرف کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ زینت نے چوری سی گیٹ کے تالے کی چابی بنوا لی تھی اور اشرف کے کمرے میں جا کر اس کے پانی کے اندر نشہ آور دوا بھی ملائی تھی۔
آج تجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہے، زینت بولی۔ لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ میں گھبرا کر بولی۔ دنیا بہت بڑی ہے، بس ہمت کرنی ہوگی، پناہ بھی مل جاتی ہے۔ اس جگہ سے تو اچھی جگہ پناہ مل ہی جائے گی تمہیں، زینت بولی۔ میں نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رات میں دن ہوتا تھا، صبح ہر کوئی تھک کے کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتا تھا۔ یہاں رات کو نکلنا ناممکن تھا، اسی لیے زینت نے صبح سویرے مجھے نکلنے کا پلان بنایا، اور سب سو رہے تھے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، دبے پاؤں زینت کے ساتھ گیٹ تک آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زینت نے تالا کھولا اور مجھے گلے لگا کر وہاں سے باہر نکلنے کا کہا۔ یہ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی زینت، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلی۔ زینت نے پھر سے تالا لگا دیا۔ زینت نے کچھ پیسے بھی دیے، یہ کہہ کر کے تمہارے کام آئیں گے۔ میں اب گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں اسی ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی اور ڈاکٹر صاحبہ بھی پہنچ گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بچہ ضائع کروانے آئی ہوں۔ وہ میرا قصہ سن کر بولی، یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گی، اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ بہت نفیس خاتون تھیں، میرا بہت خیال رکھا اور میری شادی اپنے چھوٹے بھائی انور سے کر دی۔ سب کچھ جانتے ہوئے کہا کہ انور سے اپنا ماضی کا کوئی ذکر مت کرنا، میں سب دیکھ لوں گی۔ میں بہت خوش تھی۔ انور کو کچھ نہیں بتایا، یہ تک نہیں بتایا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ بچہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا۔ اس کے مطابق وہ بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا جب اس دن میں نے سوچا کہ اس فقیر کو انور سے ملوا دوں۔ اس لیے میں نے اس فقیر سے کہا کہ کل آنا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے آخر مجھ سے۔ اگلے روز وہ انور کی موجودگی میں آ گیا۔ میں نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ اندر آیا تو میری نظر اس کے کپڑوں میں چھپے ہاتھ پر پڑی، جس میں وہی گھنگرو کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو اشرف کے ہاتھ پر بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا، یہ جان کر کے یہ کمینہ فقیر اشرف ہے۔ انور نے اسے پوچھا کہ کیوں میرے گھر کے چکر لگاتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے مدد چاہیے، مجھے پسینے آ رہے تھے۔ وہ میرے بارے میں انور کو بتانے والا تھا۔ کیسی مدد؟ انور نے پوچھا۔ میں اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچتی جا رہی تھی تو وہ بولا، بہت غریب ہوں سرکار، مجھے کسی کام پر رکھ لو۔ انور نے کچھ پیسے دے کر اسے چلتا کیا، یہ کہہ کر کہ کام ہوا تو رکھ لوں گا۔ اگلے دن انور کے جاتے ہی میں نے اس سے گیٹ کھول کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کوٹھا چھوڑ چکا ہے، اسے پیسے چاہیے۔ میں نے اسے پیسے دیے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ جان بوجھ کر میری گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ وہ مجھے انور کے ساتھ ایک بازار میں دیکھ چکا تھا، وہیں سے اس نے میرا پیچھا کیا اور میرا گھر بھی دیکھ لیا، اور اس وقت گاڑی کے ٹائر سے ہوا بھی اسی نے کم کی تھی، اور اگر میں اسے پیسے دینے سے انکار کروں گی وہ انور کو سچائی بتا دے گا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میری زندگی اشرف کی سچائی سے برباد ہو سکتی تھی، اور اب وہ ہر دفعہ پھر آ جاتا پیسے مانگنے۔ میں اسے بہت بار پیسے دے چکی تھی، نہ دیتی تو انور کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ میرے ذہن میں اس کو مار ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب کی بار اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، یہ سوچ لیا اور اس کو پیسے نہیں دیے۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، لیکن میں اب اس کے خوف سے نکل آئی تھی کہ کب تک اس خوف میں جیتی رہوں گی۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، مجھے بتایا کہ انور کو بتا چکا ہوں کہ تم کیا ہو۔ یہ سن کر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں اپنا بدلہ لے چکا ہوں، اب کیا کرو گی؟ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا کہ اسی وقت پولیس لے کر انور وہاں پہنچ گئے۔ پولیس اشرف کو گرفتار کر کے چلی گئی۔ انور میرے ساتھ اندر آ گئے اور میں سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، ختیجہ، میں سب کچھ پہلے دن سے ہی جانتا تھا۔ یہ سن کر میں نے سر اٹھایا تو بولے، ہاں، میری بہن نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے تم اچھی لگی، تم اچھی لڑکی تھی، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن میں تمہیں اس کی سزا کیوں دیتا؟ تم اس وقت نادان تھی، تمہیں پورا حق تھا کہ تم بھی اچھی زندگی جیو۔ مجھے تمہارے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں، تم میری اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، بس اتنا یاد رکھنا اور ہمیشہ میرا ساتھ دینا۔ میں ان کی مقروض ہو چکی تھی، ان کے احسان کی، ان کی محبت کی، میری کسی نیکی کا صلہ تھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم۔ میں نے سکون بھری سانس لے کر انور کی طرف دیکھ کر سوچا، اچھے اور عظیم لوگ آج بھی موجود ہیں دنیا میں، جیسے یہ بھائی بہن۔
مگر ایسے عظیم لوگ ہر کسی کو نہیں ملتے۔ مگر میری تو خوش نصیبی کہ میں زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی۔ مگر میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ جو جوانی میں کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو آپ کے والدین کا سر شرم سے جھکا دے اور آپ خود بھی تمام عمر رسوا ہو کر رہ جائیں۔